والی قوم مقام نئی دلیل بطھا تاجدار ہر عطا شہنشاہ خوبا تتمہ زہرا جمالا صبح ازل لمزات لم یزل باعث تکریم عالم فخر آدم و بنی آدم احمد بن باب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد مالک کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کہ رب کائنات کی زبان پر کلمۃ الحق ڈال فرمائے، مجھے اور آپ کو ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مالک کائنات اللہ جل شان کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 27واں پارہ اور سورۃ الرحمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف مالک کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ عزت والی ذات، کرامت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا منعقمین نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے واپس رب کائنات کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگا اور وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا۔ لیکن اب اس جانے میں تھوڑا سا فرق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، نبی ہیں یا نیک بندے ہیں، ان کی موت آنے میں اور ایک عام بندے کی موت آنے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلالی نبیوں میں سے ہیں، کافی زیادہ جلالی تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت سیدنا، کیا نام فرشتے کا آپ کو شاید آتا ہی ہوگا، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ فرشتہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہا حضور میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ بتاؤ، عام بندے کے پاس اگر فرشتہ آئے تو پہلے پوچھتا ہے آپ کی جان نکالو کہ نہ نکالو؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کبھی سنا ہو آپ نے؟ لیکن یہاں نبی کی بارگاہ میں آیا تو کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، آپ نے تھپڑ مارا اور آنکھ باہر نکال لی، فرشتے کی آنکھ باہر نکالی تھپڑ مار کے۔ مولانا انور کشمیری دیوبندیوں کا مولوی لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو تھپڑ مارا نا، چپیٹ ماری، وہ آہستہ ماری تھی، اگر وہ زور سے مارتے تو ان کے مکے کے اندر اتنی پاور تھی، اگر وہ زور سے مکہ مارتے بندہ مر جاتا۔ نبیوں کے اندر پاور تو ہوتی ہے نا۔ انور شاہ کشمیری کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آہستہ نے تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اب وہ فرشتہ اس نے ہاتھ میں آنکھ کو لیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہا یا اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ رب کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کے ساتھ اس آنکھ کو درست فرما دیا، ٹھیک فرما دیا اور فرمایا کہ دوبارہ پھر جاؤ، دوبارہ پھر جاؤ۔ کہا یا اللہ دوبارہ پھر جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں جانا دوبارہ ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اس بات میں بیل کو بچڑے کو ساتھ لے کے جانا ہے، گائے کو بچڑا تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے، اور تم نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہنا ہے کہ اے موسیٰ یہ بچڑا آپ کے پاس ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کی پیٹھ پہ رکھیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کو عمر بڑھا دی جائے گی، اتنے سال آپ کو عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب وہ فرشتہ بچہ لے کے حضرت سیدنا موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچہ لے کے جانا ہے،
گزشتہ آیت پہلے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، پہلے اس نے سلام کیا اور اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں آ جاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے نے کہا کہ حضور میں آپ کے لیے بچڑا لے کے آیا ہوں، آپ اس پر ہاتھ رکھیں تو جتنے بار آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ آپ کی عمر میں اتنا اضافہ فرما دے گا، آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر میں ہاتھ رکھوں جتنے بار میں ہاتھ کے نیچے آ بھی جائیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ پھر موت آ جائے گی، موت بھی آنی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بعد میں موت آنے میں ابھی لے جا، ابھی لے جا، بعد میں تو مرنا ہی نہ جا کے جو 10 سال 50 100 سال میں ابھی لے جا۔ پھر دنیا انسان ہے، دنیا میں جو بھی آیا سب کو موت آئے گی، لیکن موت آنے میں فرق ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے پاس پہلے فرشتہ آ کے اجازت طلب کرتا ہے پھر جا کے جان نکالتا ہے، لیکن عام بندے سے وہ نہیں پوچھتا۔ اب یہ سب اگلا معاملہ آ جاتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب بندے نے مرنا تو ہے ہی، پکا مرنا ہے، بندے کے مرنے کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اختلافات پیدا کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا موقف ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد اگر ہم ان کو کوئی چیز کوئی ثواب بھیجیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، نفلی نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں تو ہم اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مسلک، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر جو قرآن ہم پڑھیں، جو اصالے ثواب کریں ہم، تو وہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بعض احباب ہمارے بھائی ہیں وہ ذرا حرام سنا پہ وہ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر انسان اللہ ماسا، کہ جو انسان نے خود کیا بس اس کو وہی ملنا ہے، اس کے بعد بندہ مر گیا سارا کھاتا ختم ہو گیا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ ان کا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو حضور کی آل اولاد کا عقیدہ تھا، یا حضور کا خود جو عقیدہ تھا وہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، اور جو نظریہ ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پڑھایا ہمارا وہ نظریہ ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ ہو، عزیز و اقارب ہو، رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو ثواب پہنچائے تو مالک کائنات وہ ثواب پہنچا دیتا ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اب ہم قرآن شریف کرتے ہیں، ساتا ہے، چال ہے، یہ سب کا سب ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے سارے ثواب کرنا ہے۔ جو بندہ مر چکا ہے ہم نے اس کو ثواب بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جی اس بات کے لیے قرآن پاک سے پہلے دلیل لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا مانگی ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ملتا، اب ہمیں وہ ذرا یہ بات جواب دیں کہ اگر مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، یا پیچھے سے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کا فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو رب نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے میرے رب اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ اب اگر دعا کا فائدہ کوئی نہ ہوتا، اگر دعا کا فائدہ ہی نہ ہوتا پھر ابراہیم یہاں دعا نہ مانگتے۔ حضرت ابراہیم کا یہ دعا مانگنا کہ
ابراہیم علیہ السلام آپ نے مانگی دعا اور قرآن میں موجود ہے، 13واں پارہ یہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی دعا مانگے تو وہ دعا لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، اور ولمن دخل بیتی مؤمنا اور جو مسلمان میرے گھر میں داخل ہو ان کو بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات اور باقی تمام مومنوں مردوں کو عورتوں تمام کو بخش دے۔ اب یہاں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے، تو میاں صاحب اگر دعا مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوتا، جو بندہ مر گیا ہے، لوگ تو کہتے ہیں جو بندہ مر گیا سارا کھاتا ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا، جو مر کے اس نے کام کیا اس کے ساتھ چلے گئے بس، باقی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہاں بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دعا کیوں مانگ رہے؟ حضرت نوح کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو پیچھے سے لوگ دعا کرے، رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح یہاں پہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔ یہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ اس آیت کے تحت بندہ جب مر جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، باقی سارا کھاتا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب سارا کھاتے ختم ہو گیا ہے تو پھر یہاں پہ دعا مانگنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ پھر یا تو مانو اس بات کو کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر دوسرے لوگ دعا کرے رب ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے۔ آگے اس کی دلیل ہم حدیث آگے کی طرف چلیں گے۔ اور اس کے بعد اب ایک بندے کے نیک عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے، اس کا دباؤ قرآن پاک 16واں پارہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ پہلے میں نے آپ کو پورا واقعہ میں نے سنایا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَہ، کہ اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں اور یہ دیوار ان کی ہے، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ دادا نیک تھے، ابوہما صالحا، ان کے باپ نیک تھے۔ تو اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، تو میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا تاکہ جب بچے جوان ہوں گے خود اپنا خزانہ نیچے سے نکال لیں گے۔ اب یہ سارا ہوا کیوں؟ دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کس کے باپ دادا نیک تھے۔ تو پتہ چلا کہ باپ دادا نیک ہوں ان کا اچھے عمل کا فائدہ اولاد کو ملتا رہتا ہے۔ انہوں نے باپ دادا نے نیک کام کیا تو اللہ رب العالمین باپ دادا کے نیک عملوں کی وجہ سے یہاں پہ اولاد پر رحم فرما رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی پتہ چلا ان کے اجر، ان کے اعمال کا فائدہ جو اولاد کو ابھی بھی مل رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی اور دلیل آپ نے سنی کہ دوسرے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں خالی ہم تو دعا کرتے ہیں، ہمارے علاوہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ سارے جتنے بھی فرشتے ہیں نا، اللہ کے سارے فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام مومنوں کو بخش دے۔ اب یہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اگر کسی کے حق میں دعا قبول نہ ہوتی تو رب کائنات فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہ لگاتا تم دعا کرو۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے رسول مکرم علیہ السلام آپ نے شاہ فرمایا جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں اور جو چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر موجود ہیں وہ علماء کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اب ان کی دعائیں رب اپنے بندوں کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو جب وہ دعائیں جا سکتی ہیں، فرشتے دعا کریں، ابراہیم دعا کریں، حضرت نوح
اگر ان کی دعاؤں سے بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے اپنے بھائی کے دعا پہ فائدہ نہیں ہوگا، بدرجہ اولا فائدہ ہوگا۔ اچھا اسی طرح الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنوں کو بخش دے، تمام مومنوں کی بخشش فرما دے۔ تو یہ تو دلائل تھے قرآن پاک کے اندر سے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کن کن چیزوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ اپنے نیک لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ بات تخصیص ہے، خاص ہے کہ نہ تو یہاں پہ کسی گناہ گار کا ذکر ہے نہ نیک کا ذکر ہے، صرف مومن کا ذکر ہے کہ جو بھی مومن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد بھی سب چیزیں دعا کرے، رب ان کی دعا ضرور قبول فرماتا رہتا ہے۔ اب اس کی دلیل بھی حدیث و باتوں کے اندر چلتے ہیں۔ یہ تو کچھ قرآن پاک سے دلائل تھے جو آپ نے سنے کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے اگر ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے تو ان کی دعا لوگ جو کرتے ہیں ان کی دعا کا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ اب حدیثوں باتوں چلتے ہیں، حدیث متعدد ایسے حدیثوں باتیں موجود ہیں جن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ آئیے اب چلتے ہیں حدیثوں باتیں کرو۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2222 ہے۔ مسلم شریف کے اندر 2222 نمبر یہ حدیث ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاؤں تاکہ آپ کو اگر کسی کو شک ہو تو لکھ بھی لے، مجھ سے بات نہیں پوچھ لے۔ اب یہ دیکھیں مسلم شریف کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں ثواب لکھا کہاں ہے، بلکہ امام مسلم نے مسلم شریف 66 کی حدیث ہے، امام مسلم نے پورا باب ہی بنا دیا، باب وصول ثواب صدقۃ عن المیت الیہ۔ اب یہ پورا باب ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا یا اس کو ثواب پہنچانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ پورا باب مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ تو ایک حدیث کی تلاش میں ہے نا، یہ پورا باب امام مسلم نے بنایا ہوا یہاں پہ۔ حدیثوں بات حدیث سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر سکی، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر سکی، میرا گمان ہے اگر وہ وصیت کرتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور فوت ہونے سے پہلے مجھے اس نے وصیت کوئی نہیں کی، لیکن میرا گمان ہے اگر وہ فوت ہونے سے پہلے موقع ملتا وہ مجھے ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ تو یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ اب یہ ایک آگے سوال کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں اس بات کو، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو صدقے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو امام الانبیاء کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں تو جا کے صدقہ کر، تیرے ہر صدقے کا ثواب تیری ماں کو ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم تو کہتے ہو نامہ اعمال ہی بند ہو گیا، ثواب ہی کوئی نہیں ملتا۔ یا امام الانبیاء خود فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے 2222 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا قال نعم کہ تو جا کے ماں کی طرف سے صدقہ کر، اللہ تعالیٰ تیرا صدقہ ضرور قبول فرمائے گا اور تیری ماں کو اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ حدیثوں بات کا ہے کہ صدقہ کرنے کا، کہ مرنے کے بعد بھی اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب میت کو بولے ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اگلے حدیثوں بات پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی مسلم پاک کی حدیثوں بات 2200
2246 حدیث کا نمبر ہے، 2246 حدیث کا نمبر ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں عدی بن حاتم ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں اچھے کام کا آغاز کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو بندہ اسلام میں کسی نیک کام کا آغاز کرے، اسلام میں کسی نیک کام کو افتتاح کرے اور بعد میں آنے والے لوگ اس پر عمل کریں، بعد میں آنے والے وہ بندہ مر گیا، اس نے اچھے کام کا آغاز کیا، بعد میں مر گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد جو ان کے اس عمل پر عمل کرے بعد میں آنے والے لوگ، امام الانبیاء نے فرمایا ان کے وصال کے بعد جو عمل کرے اس کی بات پہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اچھے کام کا آغاز کسی اور نے کیا، وہ 50 سال 100 سال پہلے کر چکا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں جو اس کی اس عمل پر عمل کریں گے تو جتنا عمل کریں گے ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا اگر کوئی اس دنیا میں برے کام کا آغاز کرے، برے کام کا آغاز کرے تو اس سے مرنے کے بعد جو لوگ اس برے عمل پہ عمل کریں گے، برے کام پہ عمل کریں گے تو ان کے گناہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس گناہ کا حصہ اس شروع کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل بتا رہی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی جنہوں نے عمل کیا ان کے عمل کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی مسلم پاک کے حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب اس لیے مثال لے لیں، قتل کرنے کا طریقہ قابیل نے سکھایا، سب سے پہلے دنیا کے اندر قابیل نے قتل کیا، اور بخاری کے حدیث میں آ گیا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اس دنیا میں جب کوئی کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے تو اس قتل کے ایک گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، قابیل کے نامہ اعمال میں ایک حصہ لکھا جاتا ہے، وہ کب کا مرا ہے قابیل، لیکن آج بھی گناہ اس کو ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مسلم پاک کہ آپ نے 2 حدیثیں پاک سماعت فرما لی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی انسان اس کے نامہ اعمال میں، نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اور حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بھی مسلم پاک کے حدیث مارکا ہی ہے۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جب ختم شریف پڑھتے ہیں، ساتھ چاہے ہمارا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، تو عموماً لوگ سوال کرتے ہیں سامنے کھانا رکھ کے قرآن پڑھنا کہاں لکھا ہے، یہ تم پڑھ کے لکھا کہاں ہے، یہ بڑی بیماری ہے، لکھا کہاں ہے؟ اب یہ بھی مسلم کے حدیث میں مارکا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3404، حدیث کا نمبر ہے 34، بتا لو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ امام الانبیاء سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ، حضور کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا، اور حضرت سینا انس فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حلوہ بنایا، کھانا بنایا، اور مجھے حکم دیا یہ کھانا لے جا کے امام الانبیاء کے سامنے پیش کر دو، حضور کو جا کے کھانا پیش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے برتن لیا، طباق لیا، اس میں کھانا رکھا اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھانا میری ماں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام، اب دیکھیں ایک برتن ہے، کتنا کھانا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اے انس تم ایسا کرو جہاں جہاں تمہیں جو نظر ہے سب کو بلا لاؤ، جہاں جہاں تمہیں جو نظر ہے سب کو بلا لاؤ۔ اب یہ کہنے والی امام الانبیاء ہیں، فرمایا سب کو بلا لاؤ، جو ملے لے آؤ۔ انس گئے مدینے گلیوں میں، جو ملا سب کو لے آئے، فرمایا تقریباً 300 قریب لوگ جمع ہو گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے کھانا موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کا قسم فرمایا رسول پاک علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک کھانے کے اوپر رکھا، اپنا ہاتھ کھانے کے اوپر رکھا، اور فرمایا جو کچھ اب یہ تمہیں سامنے کھانا رکھ کے پڑھنا کہاں ثابت ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور جو حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد حضور کے ذہن میں، دل میں جو کچھ بھی آیا حضور پڑھتے رہے، حضور نے جو چاہا حضور نے پڑھا، اور حضور نے سب کچھ پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو کھانا صحابہ کرام کے سامنے رکھا، تھوڑا سا کھانا 300 صحابہ پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب یہاں کھانا سامنے رکھا، امام الانبیاء نے پڑھا بھی ہے، تو یہ پڑھنا امام الانبیاء ثابت ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے، فرمایا
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ تم اس سے کھاؤ جس پر میرا نام لیا جائے. 8واں پارہ قرآن پاک کا رب فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ اس میں سے کھاؤ جس پر میرا نام لیا جائے. تو کیا ہوا؟ ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، رب کا نام لیتے، تمہیں بیماری کیا پڑتی ہے کہ تم پھر اعتراض کرتے رہتے ہو کھانا سامنے لکھا کہاں ہے؟ کہ بھائی رب تو خود فرما رہا ہے فَكُلُوا، کھاؤ اس سے جس پر میرا نام لیا جائے. اور اس سے اگلی آیت میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو تمہیں ہوا کیا ہے، تمہیں کیا بیماری ہے کہ تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس پر میرا نام لیا جائے. یہ 8واں پارہ قرآن پاک کا ہے. پہلے فرمایا اس میں سے کھاؤ، اگلی آیت فرمایا نہیں، تمہیں ہوا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. بتاؤ یہ قرآن اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن پاک پڑھتے، رب کا نام لیتے، رب کا ذکر کرتے کھانے پہ، اور پھر کہتے بھائی کھا لو، اس کا رب کا نام لیا گیا ہے. اب یہ اسی طرح اور حدیثوں میں ہم چلتے ہیں اصحال ثواب کے موضوع پہ کہ اصحال ثواب مرنے کے بعد میت کو ثواب پہنچتا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے. اب یہ بخاری پاک کے حدیثوں میں آتا ہے، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے گا. اب اس کو حدیث کو غور سے سنیے گا. ہم نے کہا جب ایک بندہ مرا، اس کے مرنے کے بعد اہل خانہ میں سے کسی دوسرے دعا کی سارے ثواب کیا، اس کو ثواب پہنچتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا، لیکن یہ حدیث اس سے بڑی اور بھی آگے کے دلیل بڑی مزیدار ہے. یہ بخاری کے حدیث میں حدیث کا نمبر ہے 216 حدیث کا نمبر ہے. اب اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے پاس سے گزرے. حضور قبرستان کے پاس سے گزرے تو قبرستان کے اندر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس چلے گئے. حضور 2 قبروں کے پاس گئے. اب امام الانبیاء 2 قبروں کے پاس گئے اور جا کے اپنے ایک صحابی بھی ساتھ تھا آپ کے، تو حضور نے فرمایا جاؤ تم آ کر شاخ توڑ کے لاؤ، ٹہنی توڑ کر جو ہری بھری ہو، ایسی شاخ توڑ کے لاؤ جو ہری بھری ہو. صحابی گیا، اس نے وہ شاخ توڑی لا کے امام الانبیاء کو دے دی. نبی پاک علیہ السلام نے شاخ اس کے 2 حصے کر دیے، اس کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ ایک قبر پہ، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھ دیا. اب وہ ساتھ میں وہ صحابی کا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے یہ سارا فعل اس قبر کے اوپر ٹہنی آپ نے رکھی کیوں رکھی ہے؟ بتائیں رسول اللہ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو 2 قبروں والے تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کو عذاب ہو رہا تھا. اب قبر میں کس کو عذاب ہوتا ہے کس کو نہیں تھا ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن امام الانبیاء ہیں جو منو مٹی کے نیچے دیکھ لیتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک اب دیکھیں خالی یہ نہیں کہ عذاب ہو رہا، پھر حضور نے یہ بھی بتایا عذاب ہو کیوں رہا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا اس میں سے ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے چغلیاں کیا کرتا تھا. اب کتنے سالوں پہلے وہ بندے مرے، لیکن امام الانبیاء کی شان تو دیکھو، آپ نے بتا بھی دیا یہ گناہ کیا کچھ کرتے تھے. اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ ٹہنیاں کیوں رکھی ہیں، آپ نے 2 ٹہنیاں کیوں رکھی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہ ٹہنیاں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی تب تک مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ان کا عذاب کم ہو جائے گا. یار اگر ایک ہری بھری ٹہنی رکھی جائے تو مرنے والے کو عذاب کم ہو جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے عذاب کم نہیں ہوگا، مسلمان بھائی جائے وہاں جا کے پڑھے پھر عذاب کم نہیں ہوگا. اب کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اب وہ ٹہنیاں بھی رب کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، ان کے تسبیح بیان کرنے سے حضور نے فرمایا کہ مرنے والے جو ہے قبر میں دفن ہے اللہ ان سے عذاب اٹھا لے گا، ان کا عذاب کم ہو جائے گا. پتہ چلے یار ہری ٹہنی رکھنے سے اگر میت کو فائدہ ہو سکتا ہے تو کیا اولاد دعا کر بھی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اچھا اس بخاری کے اندر بس اتنی روایت ہے کہ حضور نے وہ ٹہنیاں رکھی. اور امام جلال الدین سیوطی نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب حضور وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے نا، تھوڑا سا آگے چلے گیا تو بعد میں حضور نے فرمایا یار یہ ٹہنیاں شام تک تو خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، شام تک یہ خشک ہو جائیں گی. تو امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ درخت بن چکا تھا، وہ درخت بن چکا تھا تاکہ نہ وہ خشک ہو نہ عذاب دوبارہ آئے، وہ ہرا بھرا رہے اور عذاب کم ہوتا چلا جائے. اب یہ تو
اس بات کی دلیل تھا کہ جو شاخیں رکھنے سے عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اب مزید اور دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے معاف کیجیے گا۔ اگر شیر خاموش ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا شکار کرنا نہیں آتا۔ ہم اگر اختلافی موضوع بیان نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ویسے ہی نہیں کرتے۔ اب یہ حدیث واقعہ بخاری پاک کے اندر موجود ہے۔ بخاری پاک کی حدیث نمبر 1852 1852 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک عورت آئی، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر مانی تھی۔ نظر کہتے ہیں کوئی بندہ نظر مانے کہ فلاں میرا کام اگر میں یہ کام کروں گا، یہ نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، یہ نظر ہوتی ہے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گی، لیکن میری ماں حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے، میری ماں حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا میرا حج میری ماں کے اندر ادا ہو جائے گا؟ اب ماں مر چکی ہے، آگے یا رسول اللہ اگر میں حج کروں تو کیا میرا حج کرنا میری ماں کی طرف سے ہو جائے تو ثواب ملے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے سوال کیا، فرمایا تو یہ بتا اگر تیری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا اور تو اگر بعد میں قرضہ ادا کر دیتی تو بتا کیا وہ قرضہ ادا ہو جانا تھا؟ آگے یا رسول اللہ ہاں ہو جانا تھا۔ فرمایا اگر وہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے تو حج بھی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد حج بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو مر چکی ہے ماں، لیکن امام الانبیاء فرمایا کہ حج ہو سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1852 حدیث۔ آگے حدیث حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور عورت آئی یا ایک مرد کے بارے میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ سواری میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں پہلے بات تھی مردہ کی کہ بندہ مرا اس کو ثواب پہنچایا پہنچ گیا، اب بات ابھی زندہ کی ہے۔ آگے یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا لیکن وہ سواری میں بیٹھ نہیں سکتا، یا رسول اللہ اگر میں اپنے بوڑھے باپ کی طرف سے حج کروں تو کیا میرے حج کا ثواب میرے باپ کو ملے گا؟ امام الانبیاء قال ہاں ثواب ملے گا۔ تو یہاں تو زندہ کا زندہ کو ثواب پہنچ رہا ہے تو مردہ کو بدرجہ والا ثواب پہنچ جائے گا۔ اب آگے اور مزید دلیل چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کا نمبر ہے 1952 حدیث ہے، بخاری پاک حدیث ہے۔ نبی پاک حدیثینا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو گیا، جو شخص مر گیا، اگر اس کے ذمے روزے باقی ہوں، اگر اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کے ولیوں کا اولاد کا حق بنتا ہے تو اس کی طرف سے روزے رکھیں، اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ اب امام الانبیاء نے خود فرمایا کہ مرنے والے کو روزے رکھو، پتہ چلا کہ روزے رکھیں گے ثواب تو ملے گا نا بھی مرنے والے کو، یا حضور نے خود جواب دے دیا ہے کہ مرنے والے سے تم روزے رکھو تمہارا ثواب ملے گا اسے۔ یہ بخاری کے حدیث میں موجود ہے۔ اچھا اب ایک اور بڑی پیاری حدیث، اب یہ اکثر نا ہمارے پاس لوگ سوال کرتے کہتے لو جی تم ختم پڑھ تو کہتے فلانے ختم ڈمکانے ختم، تو یہ فلاں کا نام جو آتا ہے نا یہ حرام ہے، غیر اللہ کا نام ہے یہ حرام ہے۔ اب ذرا دلیل سنیے گا۔ حدثنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تم ایسا کرو اپنی ماں کی طرف سب سے بہترین پانی ہے، پانی صدقہ کرو۔ اب یا رسول اللہ کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا تم ایسا کرو ایک کنواں خریدو، کنواں خریدو اور اپنی ماں کے نام کر دو۔ حدثنا سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینے کے اندر کنواں خریدا، ایک کنواں خریدا، سارا کنواں خریدا اپنی ماں کے نام کر دیا۔ اب حدیث کے لفظ سنیں، قال هذه لام سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کی طرف سے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ختم فلانے کا لوگ یہ غیر کا نام آ گیا، حرام ہو گیا جی یہ تو۔ اب یہاں پہ خود حدیث کے لفظ ہے قال هذه لام سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کی طرف سے ہے۔ پتہ چلا کہ جس کے نام سے صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، اگر اس کا نام آ بھی جائے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہم تو ایک گلاس پانی کا لے کے آئے اور تمہیں پیٹ پر جاتی ہے، یہاں تو پورا کنواں سعد کی ماں کے نام کا ہو گیا۔ قال هذه لام سعد،
یہ کنواں سال کی ماں کے نام کا ہے. یہاں بھی تو غیر کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں تمہیں کچھ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث سنیں. حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عراق کے اندر ایک مسجد ہے، عراق میں مسجد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس سے جنگ بدر اور جنگ احد جیسے صحابہ کرام کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنا اسے ثواب ملے گا. اب کچھ ایسا وقت آیا، کچھ صحابہ کرام جو تھے قافلہ بن کر وہ عراق جانے لگا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں نہیں جا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میرے نام کے 2 نفل وہاں جا کے پڑھے. ہاذانی دی ابی ہریرہ تھا کہ وہاں تم جاؤ اور میرے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھو وہاں جا کے. تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں جاؤں گا وہاں جا کے تمہارے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا. تمہارے لیے نماز ہوتی کس اللہ کی ہوتی ہے بندے کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. یہاں کس کا نام آ رہا ہے؟ حتیٰ وہ رکھ نام آ رہا. اور یہاں کچھ نہیں ہوا. فرمایا ہاذان یہ ابھی ہریرہ تھا کہ میرے لیے 2 نماز نفل پڑھو جا کے. اور صحابی نے کہا ہاں میں تمہارے لیے پڑھوں گا جا کے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہنچانا ثواب پہنچانا ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا اس کا ثواب مل کے پہنچانا مقصود ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ ابو ہریرہ کے لیے پڑھے گئے. اور دلیل کی طرف آ جاتے ہیں. ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کرتے اور حضور 3 جانور ذبح کرتے. ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے آل اللہ کی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے. ابھی تو امت جا مر چکی ہے، انہیں آنا بعد میں پیدا ہونا ہے. امام الانبیاء پہلے ان کی طرف سے قربانی کریں، پتہ چلا ان کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے. اور پھر حدثنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر سال 2 قربانیاں کرتے، ہر سال 2 قربانیاں کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ علی آپ ہر سال 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو سیدنا علی المرتضی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے ہر سال 1 قربانی میری طرف سے بھی کرنی ہے. حضرت علی فرماتے 1 قربانی میں اپنے لیے کرتا، دوسرے حضور طرف سے کرتا ہوں. اب حضور وصال فرما چکے ہیں. تو یہ تو امام الانبیاء نے کو تاکید فرمائی ہے کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو. اب یہاں پہ نام آیا کہ نہیں غیر کا آیا؟ تم ولیمہ کرتے ہو، شادی کرتے ہو، گھر کا نام، مکان کا نام، کہتے فلاں میرا، فلاں میرا، فلاں نے کر دیا. یہاں پہ غیر کا نام 1000 بار ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ختم پہ آ کر تمہیں ٹھڑ بھی شروع ہوئی دنوں، ختم پہ آ کر تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تمہیں، پکیاں عورتیں پیڑا ہوئیں. تو یہ دراصل یہ سارا کا سارا بندہ کوئی بھی عمل کرے، ہمارے عمل کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. ٹائم کافی میں اور آپ کو بڑے دلائل دیتا. ایک حدیث اور سنیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میت کو دفن کرو نا، دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھو اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو. کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ تمہارے قرآن پڑھنے سے میت کو فائدہ پہنچے گا، اسے سکون ملے گا، اجر ملے گا اسے. تو ہمارا ہر کیا ہوا عمل جو ہے جو میت کے لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ثواب ضرور پہنچاتا ہے. ایک آخری حدیث مجھے حدیثیں بڑی یاد آئی، بڑی زیادہ یاد ہے، وہ بار بار آئی جا رہی ہے. آخری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، اس کا درجہ جنت میں بڑھ جائے گا. وہ بندہ کہے گا اللہ میرا درجہ اچانک کیوں بڑھا؟ اب بندہ مر چکا، جنت میں چلا گیا، پہلے درجہ کم تھا، درجہ بڑھ چکا ہے. اللہ کرے یا اللہ میرا درجہ آج کیوں بڑھ دیا گیا، بڑھا دیا گیا؟ اللہ فرمایا تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے تیری دعا کی تھی، ہم نے وہ دعا کر تو بڑھا دیا. پتہ چلا اولاد دعا کرے تو ماں باپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے. تو دعا امید ہے کہ آج